الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہر اتوار کی طرح ہم اس اتوار کو بھی قصص الانبیاء کا بیان جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ وار قسط چل رہی ہے۔ آج ہم 7ویں قسط شروع کریں گے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمن میں ہم بیان جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے 7ویں قسط سے، اور آج ہے 12 اکتوبر 2025 مطابق 19 ربیع الثانی 1447 ہجری بروز اتوار۔ آگے ہم جو بیان کیے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے، جو غلے کے لیے نکلے 11 بیٹے، ہم یہاں آگے بیان کریں گے۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کے لیے منتظر رہے کہ کب غرض یہ سب بات چند روز کے مصر میں جا پہنچے، اور خبر یوسف کو پہنچی کہ 11 آدمی کنعان سے آئے ہیں۔ یہ سن کر یوسف خوش ہوئے، معلوم کیا کہ 11 آدمی بنیامین کو لے کے آئے ہیں، اور سب بھائی بموجب وصیت باپ کے جدا جدا متفرق ہو کے دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہوئے۔ جیسا کہ ایک ساتھ ایک دروازے سے مت جاؤ بلکہ آپ کے والد ہدایت کیے تھے، تو الگ الگ دروازوں سے الگ الگ بھائی آئے داخل، جیسا کہ حضرت نے کہا تھا۔ قول تعالیٰ یا ترجمہ بیان کریں گے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بیٹو، نہ داخل ہو جائیو ایک دروازے سے، اور داخل ہو جائیو کئی دروازوں سے جدا جدا، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی چیز سے، حکم کسی چیز کا نہیں سوائے اللہ کے، اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ چاہیے۔ بھروسہ کرنے والوں کو فائدہ۔ یہ ٹوک کا بچاؤ بتایا، پھر بھروسہ کیا اللہ پر۔ ٹوک لگنی غلط نہیں، اور اس کا بچاؤ کرنا روا ہے۔ ترجمہ۔ اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اپنے پاس رکھا، اپنے بھائی کو کہا، میں ہوں بھائی تیرا، سو تو غمگین نہ رہے ان کاموں سے جو کرتے رہے ہیں۔ سب بھائی شہر میں جا کے ایک جگہ اترے۔ بعد چوکیداروں نے انہوں کے اسی راہ کے لباس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ چوکیداروں بولتے جو اس زمانے کے جیسا کہ واچ مین کو بولتے، چوکیداروں نے انہوں کے اسی راہ کے لباس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ سب جھک کے آداب بجا لائے، اور ایک دستار جو یعقوب کو اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کے میراث سے پہنچی تھی، سو انہوں نے باپ کے کہنے سے یوسف علیہ السلام کو لے جا کے ہدیہ دیا۔ جیسا کہ اس زمانے میں، جیسا اس زمانے میں بھی اپنے بزرگوں کے ٹوپی ہے سنبھال کے رکھتے، امامہ ہے سنبھال کے رکھتے، تو یوسف علیہ السلام کے دادا، آپ کے والد، اپنے والد کے لے کے رکھے تھے دستار جو شملہ بند، وہ کس کو دیا بولے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو لے جا کے ہدیہ دیا، اور جو پونجی شطر کے بوجھ میں یوسف علیہ السلام نے چھپا کے بھائیوں کے ساتھ پھیر دی تھی، سو وہ بھی لا کے سامنے پیش کی۔ حضرت یوسف اپنے باپ کی دستار دیکھ کے خوش ہوئے کہ جس کو یہ دستار پہنچی وہ پیغمبر ہوا، اور معلوم کیا کہ جو پونجی اپنے بھائیوں کو پھیر دی تھی کہ تم لے جا کے اسے
نفقہ کیجو، بیچ کھائیو۔ پھر اس کو باپ نے بھیج دیا۔ بعد حضرت نے خان سامان خدمت گاروں کو کہہ دیا کہ خاصہ تیار کرو، دسترخوان لگاؤ۔ تب کھانا نفیس لذیذ اقسام کے طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پر چن دیا۔ پس حضرت نے فرمایا، جو بھائی تم ایک بدن سے ہو سو ایک جگہ کھانا بیٹھ کے کھاؤ۔ تب سب بھائی ایک جگہ میں بیٹھ کے، اور بنیامین اکیلا بیٹھ کر رونے لگا۔ یوسف نے فرمایا، تم کیوں روتے ہو؟ کیا سبب ہے؟ اس نے کہا، میرا ایک بھائی سگا تھا، یعنی ان کے ہی بھائی تھے، ایک بھائی سگا تھا، نام اس کا یوسف علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، وہ اگر رہتا تو میرے ساتھ اس وقت بیٹھتا۔ تب یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں سے کہا کہ بنیامین کو اجازت دو تو میرے ساتھ کھانے کو بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوں نوازش فرماتے ہیں تو ہماری سرفرازی ہے۔ تب حضرت یوسف نے لوگوں کے سامنے بہانہ کر کے کھانا نہ کھایا، بنیامین کو لے کے خلوت سرا میں گئے، کیونکہ ان کے سگے بھائی تھے، اور نقاب اپنے چہرے مبارک سے کھول کر دکھایا۔ بنیامین حضرت کی شکل و صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ تب حضرت گلاب اس کے چہرے پر چھڑک کے ہوش میں لائے، یعنی گلاب کا پانی جیسا کہ رہتا گلاب کا، اس کے چہرے پر چھڑک کے ہوش میں لائے۔ حضرت نے فرمایا، تم کو کیا ہوا؟ شاید مرگی کی بیماری ہے۔ بہت غمخواری اور دلاسا دینے لگے۔ اس نے کہا، میں پیغمبر زادہ ہوں، ہم کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ میں آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ آپ مثل میرے بھائی یوسف گم ہوئے کے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا، سچ ہے کہ میں وہی تمہارا بھائی گم ہوا یوسف ہوں، کچھ اندیشہ نہ کرو، خاطر جمع رکھو۔ یہ بات سنتے ہی پھر بے ہوش ہو گیا۔ بعد ایک ساتھ اٹھ بیٹھا، ہوش میں آیا۔ تب یوسف باپ کا حال پوچھنے لگے کہ باپ ہمارے کیا کرتے ہیں اور کس حال میں رہتے ہیں؟ وہ بولا، تمہارا فراق سے بیت الحزان میں بیٹھے عبادت کرتے ہیں، یعنی تمہاری فراق جدائی میں بیت الحزان گھر میں غم زدہ ہمیشہ غم میں بیٹھے رہتے ہیں، عبادت کرتے، اور تمہارے لیے شب و روز روتے روتے دونوں آنکھیں جاتی رہی، یعنی پوری بینائی چلے گئی۔ یا پھر ان کی زندگی تلخ ہے۔ یوسف اس بات کو سن کر بہت رونے لگے اور کہا کہ تم کھانا کھاؤ، میں اپنی مصیبت کا قصہ جو بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا سو بیان کرتا ہوں، سنو۔ باپ کے سامنے سے مجھے لے جا کے چاہ میں ڈالا، بعد بیچا، یعنی چاہ میں بولی میں ڈالے، پھر بعد میں بیچا، بہت تکلیف پائی، یعنی دوسرے لوگ اٹھا کے آپ کو بولی سے نکال کے لے آ کے مصر کے بازار میں بیچے، کچھ روپیوں دینار کے بدلے میں۔ بہت تکلیف آئی اور مصیبت اٹھائی میں نے، پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بعوض اس مصیبت کے یہاں تک پہنچایا ہے، یعنی جتنی تکلیفیں اٹھائی تھے بچپن سے لے کے جوانی تک، آج مصر کے بادشاہ پہنچایا ہے، یہ سلطنت دی۔ اب میری اس بات کو تو امانت رکھ اور کسی سے نہ کہہ، اور بھائی سب اس بات کو ہرگز سننے نہ پائیں۔ میں کسی ہیلے سے تم کو اپنے پاس رکھوں گا، اچھی طرح سے میرے پاس آرام سے رہو گے۔ پس بنیامین وہاں سے کھا کے باہر نکل آیا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو 3 دن کھلا پلا کے نوازش کر کے ہر ایک کو ایک ایک شتر کا بوجھ، یعنی اناجوں کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا، یعنی ایک ایک تھیلا، اور ایک ایک ہیلا سازی کر کے چپکے سے ایک پیالہ چاندی کا اپنے پانی پینے کا جواہر سے جڑا ہوا تھا ایک کیانی غلام کو کہہ دیا، اس بیش قیمت پیالے کو بنیامین کے شتر کے بوجھ میں چھپا کے رکھاؤ۔ اس نے ویسا ہی کیا اور وہ سب ایک منزل کی راہ تک نکل گئے تھے۔ بعد یوسف نے چند سواروں کو ان کے پیچھے سے بھیجا کہ وہ پیالہ پانی
پینے کا، یعنی یوسف علیہ السلام ہی دلائے تھے، وہ پیالہ پانی پینے کا میں انہوں کے لائے، تب سواروں نے ان کے پیچھے سے جا کے پکارا، اے قافلے والو، مقرر تم چور ہو، کہاں جاتے ہو، کھڑے رہو۔ جیسا کہ ترجمہ، پھر جب تیار کر دیا ان کو اسباب ان کا اور رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ بوجھ میں اپنے بھائی کے، پھر پکارنے والے نے، اے قافلے والو، مقرر چور ہو، کہنے لگے منہ کر کے ان کی طرف، تم کیا نہیں پاتے؟ بولے ہم نہیں پاتے ہیں۔ بادشاہ کا ماں یعنی پیالہ، جو کوئی وہ پیالہ لائے دے گا اس کو ملے گا ایک بوجھ اونٹ کا، اور میں ہوں ضامن اس کا۔ بولے قسم اللہ کی، تم کو معلوم ہے ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے تھے اس ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ ان لوگوں نے کہا پھر کیا سزا ہے؟ یعنی آزمانے کے بعد سے پیالہ ڈالے اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں۔ ان لوگوں نے پھر کہا پھر کیا سزا ہے اس کی؟ اگر تم جھوٹے ہو۔ کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے بوجھ میں پاؤ وہی جاوے، اس کے بدلے میں ہم یہی سزا دیتے ہیں گنہگاروں کو۔ مطلب ہے کہ جس کے تھیلے میں سے جو چیز نکلیں گی ہم اسی کو چور سمجھیں گے۔ خلاصہ یہ کہ ایک پیالہ تھا بادشاہ کے پانی پینے کا، اس کی پیاس بھرپا ہو یا اناج ناپنے کا، اور گھوڑے اس میں پانی پیتے۔ حضرت یوسف نے انہوں کو چور کہلوایا، جھوٹ نہیں۔ انہوں نے بھی حضرت یوسف کو باپ کے سامنے سے لے جا کر چوری سے بیچ ڈالا تھا، تو ویسے ہی آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ یعقوب علیہ السلام کے دین میں یہ حکم تھا کہ جو کوئی چوری کرتا وہ مال والے کا غلام ہو رہتا۔ مطلب ہے کہ اس زمانے میں جو چوری کرتا تھا اس کے پاس نوکری کرنا پڑتا تھا ایک مدت تک، 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال غلام ہو رہتا۔ ایک برس تک، اور ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ تم جسے چوری میں پاؤ گے اسے غلام بنائیو، تب اس پر پکڑے گئے، نہیں تو اس بادشاہ کا یہ حکم نہ تھا۔ تب ڈھونڈنے لگے سب بوجھوں میں، آخر بنیامین کے شتر پر شیشے میں وہ پیالہ نکلا۔ بنیامین ان کے جو بھائی تھے، سگے بھائی تھے ان کے، جیسا کہ قول تعالیٰ۔ پھر شروع کی اس نے ان کی خرابیاں دیکھنی، پہلے اپنے بھائی کی خرابی، خرجی سے آخر کو وہ باسن نکلا۔ خرجی اپنے بھائی کی، تب سب کو یوسف کے پاس حاضر کیا۔ بھائیوں میں طاقت بہت تھی، اگر وہ چاہتے تو بنیامین کے سب نہ پکڑے جاتے، چونکہ برتن ان کے بوجھ سے نکلا اور ان سے کچھ نہ ہو سکا۔ آپ سے شرمندہ ہو کے سب بھائی یوسف کے پاس حاضر ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ عزیز کو یہ بات کہا چاہیے کہ بنیامین کے بدلے میں ہمارے ایک بھائی کو روکے رکھے، تو بنیامین کو باپ کے پاس لے جائیں، ورنہ باپ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کیا ہے۔ دیکھو اب پھر وہ پہلے کا منظر آ رہا، یعنی اب ڈر رہے ہیں وہ بھائی، ہر چند کہ ہم سچ بولیں گے تو بھی ہماری بات باور نہ کریں گے اپنے جی میں، ورنہ باپ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کیا ہے، ہر چند کہ ہم سچ بولیں گے تو بھی ہماری بات باور نہ کریں گے۔ اپنے جی میں ٹھہرا کے دربان اور چوبدار کو ہمراہ کر کے لے کر حضرت یوسف کے حضور میں حاضر ہوئے اور بولے، اے عزیز، آپ نے ہم پر بہت مہربانی اور شفقت فرمائی ہے، اور بھی آپ کی نوازشات سے ہم کو یہ امید ہے کہ ہمارے بھائی بنیامین کو آپ چھوڑ دیں تو ان کے باپ کے پاس ہم لے جائیں، اور آپ کے فضل و کرم سے یہ بعید نہیں ہے۔ تب حضرت نے کہا کہ حکم شرع کا تمہارے دین میں یہی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ شریعت میں کہا جو چوری کرا اسی کو سزا ملنا چاہیے۔ وہ حالانکہ چوری نہیں تھی، انہوں خود ڈالے تھے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک کے رکھنے کے واسطے، ایک چال چلے، وہ لوگ جیسی چال چلے تھے۔ تو دین میں یہی ہے، اور تم نے بھی اس بات کو قبول کیا تھا کہ جو چور پکڑا جائے بموجب شرع کے وہ ہماری قید میں رہے گا،
صاحب مال کے پاس 1 برس تک، اور تم نے کہا تھا کہ ہم پیغمبر زادے اور نیک مرد ہیں، بھلا یہ درست ہے کہ تمہارے بھائی میری چوری کرے؟ وہ بولے آپ سچ فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجب نہیں، کیونکہ اس کا سگا بھائی بھی چور تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، اگر اس نے چرایا تو چوری کی۔ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے، تب حضرت یوسف نے یہ سن کر دل میں کہا، تب آہستہ کہا۔ یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو مروی ہے، کہ اگر وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے، چونکہ چوری کا ذکر کیا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف غصہ ہوئے کہ جی میں کہا کہ تم نے ایسی چوری کی کہ اس کے بھائی کو باپ سے چرا کر بیچ ڈالا، اور میری چوری کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ ان پر چوری کا تان کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کو پھوپھی نے پالا۔ جب بڑے ہوئے باپ نے چاہا کہ اپنے پاس رکھیں۔ پھوپھی کو محبت تھی، چھپا کر ایک پٹکا ان کی کمر میں باندھا تھا، پھر اس کو ڈھونڈنے لگی۔ لوگوں میں چرچا ہوا، آخر یوسف کی کمر سے نکال لیا۔ بائن سبب موافق ان کے دین کے 1 برس تک ان کی پھوپھی نے اپنے پاس رکھا۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کی پھوپھی بھی بہت چاہتے تھے۔ دیکھو کیسے واقع، جب بچپن تھا آپ کا، یہ جو چھوٹے تھے تو پھوپھی بہت چاہتے تھے، چاہ کے کیا کرے، ایک پٹکا کمر میں بند دیا ان کے، پھر وہاں گھر میں جا کے بولے تمہارا بچہ چوری کر کے لایا، لہذا میں اپنے پاس رکھ لیتی۔ محبت میں ایسا خالی جب تو کوئی بھی نہیں دیتے نا، تو وہ بچپن میں وہ گزرا، پھر جوانی میں یہ گزر رہا آپ کے ساتھ۔ یوسف نے دل میں کہا یہ سب اتنا ظلم کیا اور ستایا ہے، یہاں تک کہ مجھ کو بعید الوطن یعنی وطن سے دور کیا، پھر بھی مجھے چوری کی تہمت کرتے ہیں، یہ سب عجب آدمی ہیں۔ بھائیوں نے ان کے عرض کی کہ اے عزیز، آپ اس کا ضعیف نابینا ہے، باپ اس کا نابینا ہے، ضعیف ہے، اس کی مفارقت میں اور بھی ہلاک ہوں گے۔ آپ ہمارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو رکھیے، اس کے بدلے میں، اور اس کو چھوڑ دیجئے، ہم سے خدمت آپ کی بخوبی ہو سکے گی، اس کو رہائی دیجئے۔ یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے، بنیامین کو بھی اسی طرح یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے۔ تو بھائیاں پھر جھوٹ بولنے لگے کہ ہم کو رکھ لو۔ اب رحم خان ہم نے رحم خوا بول کے بڑھے ہیں یوسف، تو انہوں بھی کیا کرے تھے، تم لوگ بھی اس طرح میرے کو جو بیچے تھے، تو میں بھی یعنی دل میں سوچ رہے کہ میں بھی ایسی تمہارے ساتھ کروں گا۔ ترجمہ، کہنے لگے اے عزیز، اس کا ایک باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا، سو لے رکھ ایک کو ہم میں سے ایک کی جگہ، ہم دیکھتے ہیں تو ہے احسان کرنے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، قول تعالی، بولے یوسف اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں گے مگر اس کو کہ جس کے پاس پائی اپنی چیز، تو ہم بے انصاف ہوئے۔ یعنی یوسف نے فرمایا کہ معاذ اللہ، ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے۔ یعنی یہ بول رہے ہیں کہ تمہارے باپ میں کس کو بھی میں نہیں رکھتا، انہیں کو روکوں گا جو جس کے پاس میری چیز نکلی چوری کی ہوئی، مگر ہم اس کو گرفتار کریں گے کہ جس کے پاس نکلی ہماری چیز۔ اگر تمہارے کہنے سے ہم بے گناہ کو پکڑیں گے تو ہم ظالم ہیں، یہ کام ہمارا نہیں۔ اور اسی پر ایک اشارہ ہے آخرت کا، جیسا کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے مگر جس نے چوری کی۔ ایسا ہی قیامت کے دن بھی جو شخص چاہے کہ کسی کو بخشوا دے اللہ سے، حق سبحانہ تعالیٰ اس وقت فرما دے گا کہ جس بندے نے میرے حکم کو مانا اور مجھ کو واحد جانا، اس کو بخشواؤں گا۔ حاصل کلام، ہر چند بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بنیامین کو چھڑا لیں گے، ہرگز نہ چھڑا سکے۔ مایوس ہو کے سب پھر گئے اور شہر کے دروازے پر جا بیٹھے۔ صلاح وہ مشورت کرنے لگے، بولے کہ ہم نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر، بنیامین کو یہاں چھوڑ کے کہاں جائیں، یعنی گئے تو گھر میں پھر والد سے باتیں سننا پڑیں گی۔ عجب شامت آئی ہم پر،
آخر باپ کو جا کر کیا جواب دیں گے؟ ترجمہ: پھر جب نا امید ہوئے اس سے اکیلے بیٹھے مصلحت کو بولا۔ ان میں کا بڑا یعنی شمعون نے کہا، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کا، اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف علیہ السلام کے حال میں، سو میں نہ سرکوں گا اس ملک سے یہاں تک کہ پروانگی دے باپ میرا حکم یا حکم کرے اللہ واسطے میرے، اور وہ البتہ بہتر حکم کرنے والا ہے۔ تب بھائیوں کو رخصت کیا، بڑا بھائی رہ گیا اس توقع پر کہ شاید مہربان ہو کے خلاص کر دیں، یعنی چھوڑ دیں گے جیل سے۔ اور ایک روایت ہے سب بھائیوں نے کہا کہ اگر عزیز ہمارے کہنے سے بنیامین کو نہ چھوڑے گا تو زور سے ہم لیں گے، اللہ نے ہم کو ایسی طاقت دی ہے۔ اتفاق کیا ان کے بھائیوں نے اور بولے، اگر ہم چاہیں تو ایک ایک بھائی ایک ایک ملک کو لے سکتا ہے، پس کیوں اس میں ہم نامردی کریں؟ اور فخر سے یہودا نے کہا کہ میں اکیلا مصر کو لے سکتا ہوں۔ تب لڑنے کو مستعد ہوئے اور بولے کہ ہر بھائی ہر دروازے میں جا کے نعرہ جنگ کا مارو، اور یوسف ان کی قوت سے خوب آگاہ تھے۔ ایک جاسوس پوشیدہ ان کی خبر کو بھیجا، تب جا کے خبر لایا کہ کنعانی سب حضور سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو سن کر یوسف نے 40,000 مرد جنگی سلاح پوش تیار کیے اور تمام اہل مصر کو خبر دی کہ لڑائی کا سامان تیار کرو، ہوشیار رہو۔ یہ خبر ملک ریان تک پہنچی۔ اس نے کہا، کیا خبر ہے؟ مصر کے لوگوں نے کہا کہ کنعانیوں نے ایک پیالہ سرکاری چوری کیا تھا۔ اندل تحقیق وہ پیالہ ان کے شیلتوں میں سے نکلا۔ اس کے جرم میں ان کا ایک بھائی موجب آئین و قانون کے حضور مقید رہا، اس لیے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ ملک ریان نے کہا کہ میں بھی حاضر ہوتا ہوں تمہارے ساتھ اپنے لشکر کی مدد کو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کافی ہوں، انہوں پر حضور کو تکلیف کرنا کچھ درکار نہیں۔ پس دوسرے دن قافلے نے کنعانیوں کے شہر کے اندر آئے حملہ کیا۔ یہودا نے دروازے پر جا کے ایسا ایک نعرہ مارا کہ 40,000 مرد کارزار مصر کے ایک بارگی بے ہوش ہو گئے، اور شمعون نے بھی دوسری راہ سے آگے شجاعت اپنی دکھائی۔ مصر کے لشکریوں نے جب یہ حال دیکھا سب شکست پا کے پسپا ہوئے، اور یوسف 40,000 مرد سپاہ کے بیچ میں تھے۔ دیکھا کہ ان کے بڑے نے ایک پتھر اٹھا کر قلعے کی کوشک پر ایسا پھینک مارا کہ تمام مکان ٹوٹ پڑا، اور دیکھا کہ تمام لشکر ہیبت سے انہوں کے پسپا ہوا۔ تب وہ دستار جو بھائیوں نے باپ سے لا کر دی تھی، ابراہیم خلیل اللہ کی تھی، بطور معجزے کے لا کر ان کو دکھایا۔ تب بھائی سب ان کی سنت سست اور کمزور ہو گئے۔ بعد یوسف نے ایک ہی حملے میں سب کو پکڑ لیا۔ تب اہل مصر کو تسلی ہوئی، اور بادشاہ ریان نے جب یوسف کی جواں مردی دیکھی بہت سی تعریف کی۔ یوسف نے انہوں سے کہا کہ شاید تم نے دل میں یہی بات ٹھہرائی ہوگی کہ مصر میں تمہارے مقابل کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، البتہ مگر خدا کی یہی مرضی تھی کہ تمہارے ہاتھ میں ہم گرفتار ہوئیں، لیکن مصر میں تو کوئی نہیں مقابلہ ہمارے۔ پس یوسف نے انہیں اونٹوں کے بوجھ سمیت منگوا لیا تاکہ لوگ جانیں کہ ان پر کچھ سزا ہوگی، اور روئے کہنے لگے آپس میں کہ کوئی ہمارا خاندان سے ہوگا یا ہمارے آبا و اجداد سے کچھ بزرگی پائی ہوگی کہ ہمارے مقابل ہو کے لڑا اور ہم اس کی ساتھ نہ لڑ سکے۔ یہودا نے کہا، میری بات سچ ہے جو میں نے کہا تھا کہ یہ یوسف ہے۔ پھر ان کے بھائیوں نے کہا کہ اگر یوسف ہوتا تو ہم پر اس طرح احسان نہ کرتا، اسی وقت مار ڈالتا۔ پس انہوں نے
انہوں کو حضرت یوسف نے 3 دن تک قید میں رکھا تھا تاکہ لوگ شہر کے خاطر جمع رہیں۔ بعد 3 دن کے انہوں کو بلا کے کہا تم پر بادشاہ کا حکم ہوا تھا مار ڈالنے کا، مگر میں نے تمہارے رہائی کی کہ تم لوگ نیک آدمی جوان مرد ہو، ایسے لوگوں کو ہم پیار کرتے ہیں، بس تم کو میں نے معاف کیا اور چھوڑ دیا، جہاں طبیعت چاہے وہاں جاؤ۔ شمون نے کہا کہ اے بھائیو، میں یہاں رہوں، تم سب جاؤ اپنے باپ کے پاس اور یہ حقیقت ماجرا جا کے بیان کر دو، دیکھیں وہ کیا دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ شمون نے کہا پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو اے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی۔ پس بموجب کہنے شمون کے 9 بھائی کنان میں گئے، یہاں شمون اور بنیامین رہے، اور یعقوب بیٹوں کے لیے اندیشہ کر رہے تھے۔ راہ میں لوگ بیٹھا رکھے تھے کہ بیٹوں کی خبر لائیں۔ ہم یہاں پہ 7ویں قسط کو روک کے انشاءاللہ آئندہ ہم 8ویں قسط بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ 8ویں قسط آئندہ اتوار کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار، بچا ہم کو گناہوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اور خبر کی سختی سے، خبر کے عذاب سے بچا۔ ان تمام کو مالک سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت دے ہم تمام کو، سننے، بولنے، دیکھنے والوں کو بھی ہدایت دے مالک، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت قائم اور دائم رکھ، اور قرآن پیر وسلم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بخش دے ہم کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے، سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے وسیلے سے، حسنین کریمین کے وسیلے سے ہم تمام کو معاف فرما دے، ان سے محبت ہمارے دلوں میں قائم دائم رکھ، مرے دم تک ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت رکھ میرے مالک۔ گمراہ ہونے سے بچا ہم کو، نافرمانی سے بچا من، تمام سرکاری سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے یہاں حاضرین آتے ہیں مالک، جو مریدین متقدین ہیں، ان کے بھی تمام حاجتوں کو پورا کر، ان کی جو پریشانی ان کو دور فرما، جو مصیبتوں میں پریشانی مبتلا ان کی مصیبتوں پریشانی دور فرما، ہم تمام کو حاسدین کی حسد سے، دشمنوں کی شر انگیزی سے بچا کے محفوظ رکھ، اور تمام ہمارے حاجات کو پورے کر میرے مالک۔ تیرے سوا ہمارا کوئی سننے والا نہیں میرے مالک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین، بإخلاص لا إله إلا الله۔